اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کی 7ویں کلاس آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور آج ہم مکی دور کو جو ہم گزشتہ 7 کلاسوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں آج مکمل کر لیں گے. اس سے پہلے جو سوالات کے جوابات آپ دیکھ لیجئے جو آپ نے بھیجے تھے کافی حد تک صحیح ہیں، اور جو آخری سبق جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ واقعہ معراج پیش آیا تھا، یثرب میں اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تھی، بیت عقبہ ثانیہ یعنی انصار کی طرف سے مزید لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور ہجرت کی اجازت دے دی گئی تھی. آج ہم دوبارہ سے جائزہ لیں گے کہ یہ جو ہم نے اب تک کا مکی دور گزارا ہے، یعنی کہ جو اب تک کے تقریباً 13 سال گزرے ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں کیسے تھے یہ 13 سال اور کیا آنے والا ہے آگے. اس مکی دور میں قرآن نے کیا رہنمائی کی، آگے امید کا کیا پہلو نظر آ رہا ہے، یثرب کے مسلمانوں کا کردار کیا ہے، دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، یثرب کا تعارف بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر ہجرت کا جو اہم فیصلہ ہے اس کا مقصد کیا تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی کلاسوں میں جو مکی دور ہم نے پڑھا، پہلی جب وحی آئی پکارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کے ذریعے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں سے وہ پکار شروع ہوئی. سورہ مدثر میں مشن دیا گیا وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو قائم کر دیجئے، بس اعلان کر دیجئے ہر جگہ. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات سکھائی جاتی ہیں اور آپ یہ کام شروع کرتے ہیں کہ اپنے قریبی دائرے کو پکارتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. گھر سے شروع ہوتا ہے، دوست کو پکارتے ہیں، غلام کو مخاطب کرتے ہیں، خاندان کو بلاتے ہیں، لیکن اس عمومی دعوت کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ شدید مخالفت کا آغاز ہو جاتا ہے. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح سے اذیتیں دی جاتی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ ان کو طلاق دے دو. یہاں سے بھی آزمائے جاتے ہیں، پھر جسمانی لحاظ سے بھی آزمائے جاتے ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، بدسلوکی کی جاتی ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت ساری تہمتیں باندھی جاتی ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے چچا کے ذریعے، اور پھر خاندان اور بہت سارے اور لوگ جو پہلے بہت پسند کرتے تھے وہ یکایک ایک دشمنی کا آغاز کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو اس دین میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنی جگہ بھی چھوڑنی پڑتی ہے، اور ہجرت کر کے چند لوگ ہی حبشہ جا پاتے ہیں، وہ تو بہت کم تھے. پھر اس کے بعد جو مکے کے اندر کی صورتحال تھی، اس میں شدید ظلم و ستم ہوتا ہے، ہر طرح سے جس کا بس چلتا ہے، جو ظلم وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران میں جو اچھی خبر ملتی ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے. لیکن حالات آسان نہیں رہتے. اس کے بعد پھر 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیے جاتے ہیں اور مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور استقامت کی اعلیٰ ترین ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں. جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سب پیش آئے گا، اور اس دوران ہمیں نظر آتا ہے کسی کو گھسیٹا جاتا ہے، کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، کسی کو گرم کوئلے دیے جاتے ہیں، کسی کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کسی کو دھواں دیا جاتا ہے، کوئی گھر سے نکال دیا جاتا ہے. اور وہ ساری مثالیں بتاتی ہیں کہ دین پہ چلنا اور اسلام میں قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور جو اس راہ میں آئے وہ یہ سوچ کے آئے کہ میں اللہ کے لیے مجھے جو پیش آئے گا میں اس کو برداشت کروں گا. اسی دوران عام الحزن یعنی غم کا سال آتا ہے، پھر طائف کا سفر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کے شہر سے باہر بھی جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی پذیرائی نہیں ملتی اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں میں خون بھر جاتا ہے، زخمی ہو کے واپس آتے ہیں. لیکن آپ اس کے بعد مزید کوشش جاری رکھتے ہیں، قبیلوں تک جاتے ہیں، وہاں پہ پکارتے ہیں، چند لوگ انصار کے آتے ہیں، بیت عقبہ اولا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر چند عرصہ گزرنے کے بعد یہ لوگ تھوڑے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اب یہ حالات ہیں کہ اب وہ لوگ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ شہر چھوڑ کے ہمارے شہر آ جائیے. جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. مشن یہ تھا کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو ایک شہر تک تو محدود رکھنا نہیں تھا. اب جو مکی دور جہاں پہ سب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ صورتحال کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہاں پہ مغلوب تھے، دین کے احکامات پہ عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. جو بھی احکامات آتے اس دور میں، جبکہ آس پاس کے حالات آپ کو اجازت ہی نہ دے رہے ہوں اور آپ کو اپنی زندگی اور اپنا مال اور اپنی عزت بچانی پڑ رہی ہو، اس میں دین غالب کیسے کیا جائے؟
لیکن کوشش پوری کی گئی. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ شدید مصائب اٹھا رہے تھے, تکلیفیں دی جا رہی تھیں, اور تیسری چیز یہ تھی کہ دین کسی محدود چیز کے لیے تو آیا نہیں ہے نا, اس کو صرف اس شہر کی باؤنڈری میں تو رہنا ہی نہیں تھا, اس کو تو لازمی بات ہے ہر جگہ نافذ ہونا تھا, اور ہر کوشش کر لی گئی تھی. یعنی مکہ کے اندر کوئی دائرہ, کوئی سرکل ایسا نہیں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اسلام کی دعوت نہ دی ہو. تو ان تمام صورتحال کے اندر اب یہ ضروری تھا کہ اب اس کو مزید آگے پھیلایا جائے. اچھا, مشرکین بھی اس دوران آرام سے تھوڑی بیٹھے تھے, ان کو بھی پتہ چلا کہ اچھا بیت عقبہ ثانیہ ہو گئی ہے, یہ پلانز ہو رہے ہیں, بھنک تو کہیں نہ کہیں سے پڑی گئی نا, کانوں میں تو آ گئی بات. انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی, انہوں نے کہا کہ چلو اب سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے. خوب بحثیں ہوئیں, خوب سب نے سوچا, تجاویز آئیں, ہر ایک نے اپنی اپنی رکھی. اس کے بعد ابو جہل نے ایک تجویز رکھی اور اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں, ہر قبیلے کا سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور جوان الگ کرتے ہیں, اس کو ہتھیار دیتے ہیں, اور سب چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے نعوذ باللہ, تاکہ وہ بچ ہی نہ سکیں, کوئی امکان ہی نہ رہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی اس آیت میں بھی کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں, یا جان سے مار دیں, یا وطن سے نکال دیں. ادھر وہ چال چل رہے تھے, ادھر خدا چال چل رہا تھا, اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اس پورے دورانیے میں مسلمانوں کو تھوڑی پتا تھا کہ مدینہ جا کے کیا ہوگا. ابھی جب آج ہم ایز اے ہسٹری پڑھ رہے ہیں, ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بعد میں آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی, اسلام غالب ہوا یا نہیں ہوا, مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنا کہ نہیں, وہ نہیں جانتے تھے. ان کے لیے تو یہ سالوں تھے نا, مشقت کے سال, ایک کے بعد ایک, تکلیفوں کے سال, مصائب کے سال, جبکہ کوئی ہوپ بظاہر تو نظر نہیں آتی, لیکن مومن ہوتا ہی وہ ہے. مومن تو کرتا ہی اللہ تعالیٰ پہ امید ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے آنے والے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال میرے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں, مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اس کے بعد پھر جو مکہ میں قرآن نازل ہوتا رہا, اس دوران بہت ساری آیات آئیں, اور مکی دور کی جتنی آیات آپ پڑھتے چلے جائیں گے, میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اس وقت اس ہفتے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اما پارا کا آخری نصف ضرور پڑھیں. زیادہ تر صورتیں جو 30ویں سپارے کے اندر ہیں وہ مکی ہیں, اور ان کے درمیان آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جائے گا کہ اس کیفیت کے اندر قرآن کیسے مخاطب کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کیا پیغام بھیج رہے تھے. اور وہ چھوٹے چھوٹے لفظ تھے, وہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں یا بہت بڑے بڑے جملے نہیں تھے, لیکن وہ ساری صورتیں تھیں, تقریباً یہ 97 صورتیں ہیں, اور قرآن کا تقریباً یہ 2/3 حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے. اور ان تمام صورتوں کے اندر کیا جا رہا تھا, توحید کی دعوت دی جا رہی تھی, رسالت کا اقرار کیا جا رہا تھا, آخرت کی ہدایت کی جا رہی تھی, شرک کی نفی کی جا رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعتراضات لوگ روزمرہ زندگی میں اٹھا رہے تھے اس کے جوابات تھے, وحدانیت کی تلقین کی جا رہی تھی, گزشتہ انبیاء, گزشتہ قومیں, بنی اسرائیل, سارے قصے سنائے جا رہے تھے, اور قدرت کے دلائل پہ بات کی جا رہی تھی کہ تم جو کھاتے ہو, تم جو پیتے ہو, جو آسمان ہے, جو زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, تمہارا اپنا آپ ہے, ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نماز کی, صبر کی, شکر کی, اللہ سے تعلق کی ہدایت کی جا رہی تھی. اب یہ سارا اسلوب آپ بہت آرام سے ان چند مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں. 2 ٹوک انداز ہے, واضح بات ہے, ابھی بہت زیادہ احکامات نہیں آئے ہیں کیونکہ ابھی تو احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. تو ابھی صرف یہ کہا جا رہا ہے جیسے سورہ اخلاص میں ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صرف اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو رہی ہے, اتنا تو سمجھ آئے. سورہ یاسین, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, صرف ایمان اور رسالت. پھر سورہ عصر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی بنائے بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون کیسا عمل کرتا ہے. سورہ شمس, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. اور پھر سب سے زیادہ فیصلہ کن, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. سورہ کافرون میں صاف صاف کہہ دیا, نہ تم میرے دین کو ماننے والے ہو نہ میں تمہارے دین کو ماننے والا ہوں, اور آخر میں تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ اس پورے مکی دور کی خاص بات ہے. اس کے ساتھ پھر جو دوسری چیز تھی جو امید دلا رہی تھی وہ تھی یثرب کے مسلمانوں کا کردار, جس پہ ہم نے بات بھی کی ہے. کردار یہ تھا کہ رشتہ صرف اور صرف ایمان کا تھا, اور تو کوئی تعلق نہیں تھا نا, لیکن ایمان نے کیسا جوڑا کہ فوراً یہ احساس ہو گیا کہ دین کا ساتھ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ انسان اللہ سے بھی جڑتا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی جڑتا ہے. اور پھر آپس کے اعتماد کا ایسا رشتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے دشمنی مول لیں گے, آپ چھوڑیں گے تو نہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تمہاری لڑائی میں بھی میں تمہارے ساتھ, اور تمہارے تعلقات میں بھی میں تمہارے ساتھ, ہر حال میں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں.
اور یہ پتا تھا کہ جو خطرہ وہ مول لے رہے ہیں یہ آسان تھوڑی ہے. جس مکہ میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہم اپنا ایمان لائیں, اپنے جگہ جائیں, عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں, لیکن نہیں, اگر ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ نہ دیں یا جس وقت دین کو ضرورت ہے اس وقت ہم کھڑے نہ ہوں تو پھر ہمارا ایمان کیسے ثابت ہوگا. اور یہ معلوم تھا کہ مکہ کے یہ سارے لوگ یہ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ پورا شہر ہمارا دشمن بن جائے گا, لیکن صرف اللہ پہ بھروسہ تھا, قدم اٹھا لیا تھا. اور سوچ سمجھ کے ہم نے آگے جتنی ہم انشاءاللہ مدنی دور پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو قربانیاں ان کو دینی پڑی وہ پیچھے نہیں ہٹے, سوچ سمجھ کے آئے تھے. معلوم تھا کہ اس راہ پہ قدم رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسانی نہ ہو, لیکن انہوں نے قدم پیچھے نہیں کیا. یہ ساری محبت, دشمنی, یہ سارے تعلقات جو ہیں یہ صرف اللہ کے لیے تھے. اور انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کو اللہ سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. پھر اس کے تعلقات بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس کی دشمنیاں بھی اللہ سے دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. جس شہر میں جا رہے تھے یثرب, وہاں پہ 3 طرح کے لوگ آباد تھے اور ان کا بھی تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو مسلمان تھے جنہیں انصار کہا گیا, مدد کرنے والے. ان میں 2 قبیلے تھے جو کہ اوس اور خزرج تھے. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی. یہ 2 طرح کے قبیلے آپس میں ابھی تو بالکل متحد تھے, لیکن ایک زمانہ, ایک ہسٹری ایسی رہی تھی کہ ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور بعد میں بھی مشرکین نے بہت کوشش کی کہ ان کو آپس میں لڑوا دیں. لیکن بہرحال یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو ان کے درمیان تعلقات ٹھیک تھے. پہلے بت پرست ہوا کرتے تھے لیکن یہودیوں سے بہت مرعوب تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی علماء اور یہودیوں کے ایک روب تھا اور یہ لوگوں کو یہ لگتا تھا وہاں پر کہ یہودیوں کے پاس ایک دین ہے, نبی آتے رہے ہیں, علم میں وہ زیادہ ہیں, مال میں وہ زیادہ ہیں, تو ایک اندر مروبیت موجود تھی. یہ بھی پتا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے. کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. ایک تعداد ایسی تھی جو مشرکین کہلائے. یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کو کچھ شک تھا, کچھ یہ تھے جو ٹائم لے رہے تھے, سوچ رہے تھے کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک تعداد ایسی بھی تھی جو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت فائدہ کیا ہے نا, کینہ چھپا لیا, اپنے دل کے اندر عداوت رکھی ہوئی تھی, سامنے اچھی طرح پریٹینڈ کر رہے تھے, جس طرح ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کے کبھی کبھی 2 چہرے بھی ہوا کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے دل میں تو کینہ رکھتے تھے لیکن حالات سوٹیبل نہیں تھے ظاہر کرنے کے لیے, تو اس وقت مصلحتاً ساتھ ملے ہوئے تھے. تیسرے وہ لوگ تھے جو یہودی تھے. یہودی بہت دولت مند تھے, کاروبار کا بڑا تجربہ رکھتے تھے, بڑی اعلیٰ نسل کے لوگ مانے جاتے تھے, خود کہتے تھے اپنے آپ کو, امپریشن بھی یہی تھا, بہت زیادہ نسلی عصبیت اپنے اندر رکھتے تھے. اور خاص بات جو یہودیوں کی تھی, جو ہم نے آگے بھی پڑھیں گے, کہ یہ چھپ کے وار کرنے والے لوگ تھے. وہ شخص آسان ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو اور آپ کا کھلا دشمن ہو اور آپ اس سے ڈیل کر لیں, لیکن وہ شخص تو بہت مشکل ہے جو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں کہاں آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے پیچھے سازش. تو یہودیوں کا بھی یہی تھا کہ وہ سامنے آنے کے بجائے پیچھے پیچھے سازشیں اور فساد کرتے تھے, چھپ کے وار کرنے پہ یقین کرتے تھے. ان حالات میں قرآن اشارہ دیتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جب آئی, کہو اے پروردگار مجھے مدینے سے اچھی طرح داخل کر اور مکہ سے اچھی طرح نکال اور ایک زور اور قوت کو میرا مددگار بنا دے. یعنی کہ میں جہاں بھی جاؤں اپنی سچائی کے ساتھ جاؤں نا, نکلنا بھی پڑے تو میں حق پہ قائم ہوں, کہیں داخل بھی ہوں تو میں حق کی بنیاد پر ہوں, اور مجھے طاقت چاہیے. یہ طاقت, یہ اقتدار, یہ اس لیے چاہیے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے قوت چاہیے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا, اور یہ حکم دینے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ وہ اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں اور قرآن کی جو نظام اور قرآن کی جو ہدایات اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو پریکٹیکل فارم میں دکھا سکیں. پھر یہ ہجرت کیسے ہوئی, کیا مرحلے ہوئے, اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نئے سفر کو اگلی کلاس میں شروع کریں گے. مکی طور پہ جو میں سوال نامہ آپ کو بھیج رہی ہوں, اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ معلومات, کہ اب تک مکی دور سے آپ نے کیا سیکھا. دوسری بات یہ فہم, کہ ہمیں کیا سمجھ آیا اور ہم نے کیا اپنے لیے پیغام لیا اس پورے سفر کو پڑھنے کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ مجھے بھر کے بھیجیں گے. آج کی حدیث حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ. مسلم کی یہ حدیث ہے, اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ یاد کیجئے مکہ کے وہ دور کے 13 سال, اسلام لاؤ اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ. کچھ بھی پیش آ جائے, کوئی بھی چیز ہو, تمہیں ہلا نہ سکے, ایسا ایمان اور ایسا اسلام مطلوب ہے. آج کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ ایمان بڑھانے والے اشعار یا کلام کہے جائیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر الرسول کہلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شاعری سنا کرتے تھے.
اور اس بات کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے اشعار سنائیں جس سے ایمان میں اضافہ ہو. لہٰذا آج کا جو سوال ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ ایسے اشعار یا ایسی نعت سنائیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، عملی پہلو موجود ہو. یہ خیال آپ خود ہی رکھتے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی یاد دلا دوں کہ ایسی نعت نہ ہو جس میں شرک شامل ہو، کیونکہ ہم اللہ کی محبت میں اس میں بھی ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے ہوں. تو شرکیہ نعت نہ ہو. آپ کی جو پسندیدہ نعت ہو ہمیں بھیجیے، ہم اپنی پسندیدہ نعت اگلے ہفتے آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم.